بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ عما یتساءلون ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی 3 آیات آج انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان آیات سے پہلے جو آیات گزری ہیں نا، ان کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تھا۔ ان للمتقین مفازا، کہ متقین کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات بھی ہیں، انگور بھی ہیں، وکواعب ترابا، اسی طرح ابری ہوئی چھاتی والی ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ یہ نعمتوں کے تذکرے ان سے پچھلی آیات کے اندر ہوئے ہیں۔ وکأسًا دہاقا، اور کیا ہے ان کے لیے؟ چھلکتے ہوئے پیالے، بھرے ہوئے پیالے۔ وکأسًا پیالے، دہاقا کا معنی کیا تھا؟ چھلکتے ہوئے۔ اور کیا ہے آگے سے اگلی آیت کے اندر کیا ہے؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ اس جنت کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جھٹلانا جو ہے وہ نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد آج شروع ہو رہا ہے ہمارا سبق کہ جزاء من ربک عطاء حسابا۔ غور کریں، جزاء کیا معنی؟ بدلہ ہے، جزا ہے، بدلہ، من ربک تیرے رب کی طرف سے، عطاء ایسی عطا، بدلے کے اندر تیرے رب کی طرف سے ایسی عطا ہے، ایسا تحفہ ہے، ایسا انعام ہے۔ کون سا؟ جو پیچھے انعامات گزرے ہیں۔ حساباً، جو کافی ہے، جو کافی ہوگا، یہ ایسا انعام ہے کہ جو تیرے رب کی طرف سے کیا ہوگا؟ کافی ہوگا بندے کو۔ دوسری آیت، رب السماوات والارض، وعلیکم السلام، کس کی طرف سے ہے یہ انعامات جو ملے ہیں؟ رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو کیا ہے؟ زمین و آسمان کا رب ہے۔ وما بینہما، نہیں، وما بینہما، ٹھیک، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کا بھی مالک، اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں اس کا بھی وہ مالک ہے۔ جو زمینوں کا رب، آسمانوں کا رب، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب، اس کی طرف سے یہ کیا ہے؟ تحفہ ہے، انعام ہے، عطا ہے۔ الرحمن، وہ خود کون ہے؟ نہایت ہی رحم کرنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا الرحمن۔ لا یملکون منہ خطابا، لا یملکون، نہیں طاقت رکھتے ہوں گے یا نہیں وہ ملکیت رکھتے ہوں گے، منہ، اس سے، اللہ تعالیٰ سے، خطاباً، بات کرنے کی۔ کوئی اللہ سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا۔ لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، ملکیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ یوما، جس دن، یقوم، کھڑے ہوں گے، الروح، یوم یقوم الروح، روح کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جبریل امین کو، سیدنا جبریل علیہ السلام۔ لفظ جبریل بھی پڑھا جاتا ہے اور جبرائیل، دونوں درست ہیں، جبریل اور جبرائیل، را کے بعد الف بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں۔ جس دن کھڑے ہوں گے روح، والملائکۃ، اور فرشتے، جس دن روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے، صفاً، صفیں باندھ کر، صفوں میں وہ بھی کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن جو ہے نا، یہ فرشتے بھی اس دن صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتے، روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، معنی کریں بھائی، بالکل آسان، لا یتکلمون، ہاں، نہیں وہ کلام کر سکیں گے، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ، جس کو اجازت دے دی، من، جس کو اذینہ، اس نے اجازت دی، لہو، اس کے لیے، الرحمن، رحمان نے۔ تو اکٹھا معنی ہوگا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان نے اجازت دی، جس کو رحمان نے حکم دے دیا کہ تم بات کر لو، وہ کرے گا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر فرشتے بھی اس دن بات نہیں کر سکیں گے، کوئی کلام نہیں اللہ تعالیٰ سے کر سکے گا، جن کو اجازت دے گا اللہ وہ کلام کریں گے۔ وقال ثوابا،
وقالا ثوابا، اور وہ درست کہیں گے، یعنی جو بات کہیں گے ٹھیک کہیں گے، اس میں کوئی کجروی ٹیڑھا پن ایسی بات نہیں ہوگی، جو کہیں گے وہ کیا ہوگا؟ بالکل درست ہوگا۔ اس سے اگلی آیت کے اندر ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ ذالک الیوم الحق کیا معنی؟ یہ دن حق ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی شک نہیں کرنی۔ یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی ملا کر وہ ذالک الیوم الحق کا ترجمہ اس لیے کر دیا کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دن کی باتیں ہو رہی ہے نا، یہ دن حق ہے، یہ مت سمجھیں کہ وہ دن اس میں کوئی شک ہو سکتی ہے، یا وہ دن آئے گا نہیں، یا طرح طرح کی کوئی بات آ سکتی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو کوئی چاہتا ہے نا وہ اپنے رب کی طرف کوئی جگہ بنا لے، اللہ کی طرف کوئی جگہ پکڑ لے، کوئی ٹھکانہ بنا لے اپنا۔ تو عقیدہ، اسلامی عقیدے کے مطابق آج کا سوال میں ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ دوں، دوبارہ غور کر لیں جی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلے کے اندر تیرے رب کی طرف سے عطاء ایسا تحفہ ہے، ایسی عطا ہے، حساباً جو کافی ہے۔ رب السماواتی، یعنی یہ انعامات جو پیچھے نا وہ کس کی طرف سے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، آسمانوں کے رب کی طرف سے، والارضی، اور زمین کے، یعنی جو زمینوں اور آسمان کا رب ہے، جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی وہ رب ہے۔ الرحمانی، نہایت رحم کرنے والا ہے، لا یملکون، نہیں کوئی طاقت رکھتے، نہیں وہ ملکیت رکھتے، منہ، اس سے خطاباً بات کرنے کی۔ یوم، جس دن، یقوم الروح والملائکۃ، جس دن کھڑے ہوں گے روح اور ملائکہ، صفاً، صفیں باندھ کر، لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان نے اجازت دے دی، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہیں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق آج کا جو سوال ہمارا ہے وہ ہے وسیلہ پکڑنا۔ کیا سوال ہے؟ وسیلہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، دعا کے اندر وسیلہ پیش کرنا، وسیلہ دینا، یہ جائز ہے یا نہیں، یہ کیا صورتحال ہے اس کی؟ تو یاد رکھیں کہ وسیلے کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ وسیلہ دو طرح کا ہے، نمبر ایک جائز، نمبر دو ممنوع۔ ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے، ایک درست ہے، ایک درست نہیں ہے۔ اچھا، جائز وسیلہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفات، یہ درست ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نے خود کہا ہے فَادْعُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، آپ اس کے ساتھ دعا کریں، جائز ہے، درست ہے۔ اسی کے ساتھ یعنی جائز وسیلہ بندے کے نیک اعمال ہیں، بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، اصحاب الغار، یعنی غار کے اندر جو بندے پھنس گئے تھے نا، غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے تھے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، صفات، وہ وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ مثال سن لیں کہ کس طرح، مثلا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، تجھے رحیم ہونے کا واسطہ، تو غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، مجھے معاف کر دے، یعنی یہ وسیلہ جائز ہے، درست ہے۔ ایسے ہی نیک اعمال کا وسیلہ وہ کیسے ہوگا؟ مثلا ایک بندے نے بدکاری چھوڑ دی، کر سکتا تھا، اس کے پاس سارے اسباب موجود تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ سے ڈر کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس کام میں نہیں گیا، ڈر گیا اللہ تعالیٰ، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ڈر ہی نہیں تھا اس کو۔ کبھی کسی موقع پر پھر دعا کرتا ہے تو بندہ اپنے اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یا اللہ، فلاں موقع پر گناہ کر سکتا تھا، اسباب موجود تھے، سارا کچھ تھا، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے وہ گناہ نہیں کیا۔ میرا عمل اگر تجھے یہ پسند ہے تو اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ یعنی جو دعا بندہ کر رہا ہے نا، یہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تہجد پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی اس پر جبر نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ کبھی ایسا مسئلہ بن جائے تو بندہ اپنی اس تہجد کی نماز کو اللہ کے سامنے پیش کر دے کہ اے اللہ، تیرے لیے کرتا ہوں، یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو میرے گناہ معاف کر دے، یہ میری دعا کو قبول کر لے۔ یہ نیک اعمال ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیے جائیں، ان کو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔
ممنوع اور ناجائز وسیلہ کون سا ہے؟ جو آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگوں کے، کسی عام بندے کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اے اللہ تجھے فلاں بندے کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دے، فلاں پیر صاحب کا وسیلے مجھے معاف کر دے، فلاں کے طفیل میری دعا کو قبول کر لے۔ یعنی اس طرح کے جو نظریات اور اس طرح کے عقائد اور ایسے الفاظ ہیں، قبر پہ مثلا چلے جائیں گے، قبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہیں گے کہ اے اللہ اس قبر کے طفیل مجھے معاف کر دے۔ بھئی اللہ مجبور ہے کوئی ان کا؟ کس طرح کی یہ بات ہو رہی ہے؟ اپنا کوئی نیک عمل ہے تو پیش کرو، وگرنہ اور کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام لے کر اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ دوسرے مقام پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، میں کوئی دور نہیں رہتا، میں قریب ہوں، مجھے پکارو میں پکار کو سنتا ہوں۔ تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ممنوع وسیلہ ہے، ناجائز ہے، اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ملتا۔ اگر احادیث کے اندر ان کا ثبوت ہوتا تو یقیناً ہم اس کو بھی جائز کہتے، جب اس کا ثبوت نہیں تو پھر جائز نہیں۔ آدمی فوت ہو گیا، وسیلہ اس کا ڈالنا جائز نہیں۔ آدمی زندہ ہے، اس سے دعا کروانا سنت ہے۔ زندہ آدمی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دو، دعا کروائیں، آپ اس کے واسطے سے دعا مانگیں، یعنی وہ زندہ ہے آپ اس کو کہیں آپ دعا کروا دیں، وہ دعا کروائے گا، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ فوت ہو گیا پھر اس کے لیے دعا کی جائے گی، اس سے مانگا کچھ نہیں جائے گا۔ بات کی سمجھ آ گئی بھی؟ یہ ہے وسیلہ۔ وسیلے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک جائز ہے اور دوسرا ناجائز ہے۔ جائز کون سا ہے؟ اللہ کے نام اور صفات ان کے واسطے سے مانگنا یا پھر اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ناجائز کون سا ہے؟ دوسرا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔